حضرات محترم، آج میں نے آپ کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کرنی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بھیجی گئی تھی کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان تھا۔ وہ سب سے پہلے میں آپ کو حدیث مبارکہ جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ یعنی یہ سمجھیں کہ وضو ٹوٹنے کے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے۔ اگر اس حدیث مبارکہ کو پڑھا جائے اور اس کا ظاہری معنی ہی مراد لیا جائے تو یہ سمجھیں کہ جو لوگ اس ظاہری معنی کو لے کر عمل کرتے رہے ہیں تو انہیں نماز کا اعادہ کرنا ہوگا۔ یعنی اگر اسی معنی کو ہی لے کر انہوں نے عمل کیا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھیں، نماز کا اعادہ کریں۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے کہ ایک شخص کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا کہ وہ شخص ایسا ہے کہ اس کو شک ہو جاتا ہے، میں حدیث مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اس کو شک ہو جاتا ہے کہ نماز کے دوران، نماز کی حالت میں اس کو شک ہو جاتا ہے کہ ہوا تو خارج نہیں ہو گئی، تو کیا اس حالت میں وہ نماز کو توڑ دے یا نہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ جو ہوا خارج ہونے کی جو آواز ہوتی ہے وہ نہ آ جائے یا جب تک کہ وہ اس کی بو محسوس نہ کر لے تب تک وہ نماز کو نہ توڑے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ مزید میں اس کی وضاحت کرتا ہوں حدیث مبارکہ کی۔ یعنی حدیث مبارکہ میں بتایا یہ گیا ہے واضح طور پر کہ اگر ہوا خارج ہوتی ہے جب تک اس کی آواز یا اس کی بو محسوس نہیں ہوتی اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا، آدمی اپنی نماز کو باقی رکھ سکتا ہے۔ یعنی حدیث مبارکہ میں یہ مسئلہ واضح کیا گیا ہے۔ اب اس حدیث کے ظاہری معنی کو لیا جائے جس طرح یہ حدیث مبارکہ ہے تو اس سے یہ تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب تک آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی تو اگرچہ وہ ہوا خارج ہی کیوں نہ ہو جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ تو اس صورت میں نمازیں پڑھتے رہیں گے اور اس حالت میں یہ سمجھیں گے کہ وضو نہیں ٹوٹا۔ بہرحال ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس حدیث مبارکہ کا معنی کیا ہے، اور یہ معنی بیان کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا حکم بھی بیان کروں گا کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اور کس حالت میں ٹوٹتا ہے اور کس حالت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اس سے پہلے میں ایک بات اور بھی آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کو سمجھنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک ایسے ہیں جو محدثین کرام، فقہاء کرام، بزرگان دین نے جو حدیث کا معنی بیان کیا ہوتا ہے اس سے وہ گویا کہ معنی مراد لیتے ہیں، ان سے وہ حدیث سمجھتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خود حدیث سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خود عالم ہیں، پڑھے نہیں ہوتے، نہ کسی درس میں گئے نہ پڑھے، صرف حدیث کی کتاب اٹھائی اور حدیث پڑھی اور حدیث پڑھنے کے بعد لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیا، بھئی حدیث مبارکہ یہ ہے، اس طرح مسئلہ ہے، تم عمل کرو۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، حدیث مبارکہ ایک ہے تو اس حدیث مبارکہ کوئی آئی ہے تو اس کی تشریح پڑھتے ہیں، محدثین کرام نے اس حدیث کا معنی کیا ہے، کیا بیان کیا ہے وہ پڑھتے ہیں، بزرگان دین نے اس حدیث کا معنی کیا لیا ہے وہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس طرح کی اور ملتی جلتی اور بھی روایات ہوتی ہیں ان کو بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ جو فقہاء کرام بزرگان دین ہوتے ہیں وہ تمام طرح کی حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، پھر ان تمام حدیثوں سے جو معنی صحیح بنتا ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص پڑھا نہیں ہے وہ صرف اس نے ایک حدیث پڑھی بیان کر دیا تو وہ غلطی پر ہوتا ہے۔ تو پہلے تو میں امت مسلمہ کو یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ
جو حدیث کا معنی لیں ان سے لیں کہ جو باقاعدہ طور پر جنہوں نے درس لیا ہو، جنہوں نے علم دین سیکھا ہو، جنہوں نے حدیث مبارکہ صحیح طریقے سے علماء کرام بزرگان دین سے پڑھی ہو، سمجھی ہو، سیکھی ہو، آپ ان سے اپنے مسائل حل کروائیں، نہ کہ ان سے حل کروائیں کہ جنہوں نے کوئی چیز پڑھی تو نہیں ہے، صرف حدیث دیکھی اور معنی بیان کر دیا، اور اس طریقے سے آپ ان لوگوں پر آپ اعتماد نہ رکھیں، ان لوگوں پر اعتماد رکھیں کہ جنہوں نے حدیث مبارکہ سمجھا ہے۔ یعنی مسائل سیکھنے کے معاملے میں آپ ان لوگوں پر اعتماد رکھیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر علم دین سیکھا ہو۔ جنہوں نے باقاعدہ طور پر علم دین نہیں سیکھا، صرف حدیث لی اور پڑھی سنائی تو ان کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں ہوتی، آپ ان لوگوں پر اعتماد نہ کریں، ان سے بچیں اور پرہیز کریں۔ وہ پھر ایسا ہی ہوگا کہ وہ ایک حدیث پڑھیں گے، آپ کو معنی بیان کر دیں گے، آپ پھر سوچیں گے یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو یہ حدیث اس طرح سنی ہے، ہم نے مسئلہ اس طرح سنا ہے۔ بھائی اس کی وجہ یہی ہوگی کہ اس نے تو ایک حدیث پڑھی ہے نا۔ جو فقہائے کرام بزرگان دین نے مسائل بیان کیے ہیں، انہوں نے مکمل طور پر جتنے حدیث مبارکہ تھیں تمام پر ان کی نظر تھی، انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا یہ سمجھیں کہ پوری حدیث مبارکہ کا نچوڑ تھا۔ اب میں سب سے پہلے مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس پر دلیل پیش کروں گا، پھر اس حدیث مبارکہ کی وضاحت کروں گا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کسی کو یقین ہو جائے، غالب ظن ہے کہ ہوا خارج ہو چکی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ بھئی اب میرا وضو نہیں ٹوٹا، ایسا نہیں، بلکہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس پر دلیل سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 460 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فسا احدکم فلیتوضا، یعنی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ جب کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اب یہ حدیث مبارکہ مطلق ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب کسی شخص کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ ہوا خارج ہو چکی ہے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کا معنی کیا ہوگا پھر؟ تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ جب حالتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، انسان کی حالتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک حالت ہوتی ہے شک کی، ایک حالت ہوتی ہے غالب ظن اور یقین کی۔ اگر کسی شخص کو ہوا خارج ہونے کے بارے میں شک ہو کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، شک ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شک کا اعتبار نہ کرے، بلکہ جب تک آواز یا بو محسوس نہ کر لے اس وقت تک یہ نہ سمجھے کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، وہ اس چیز کا اعتبار نہیں کرے گا۔ ایک شخص ہوتا ہے جس کو غالب ظن ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہو چکی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ یہ معمول ہے شک پر، کہ جب کسی شخص کو شک ہو، شک کی بنا پر وضو کے ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ جب تک کہ اس کی آواز یا بو اس تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ نماز کو جاری رکھے گا۔ اب اس سے کیسے پتہ چل گیا کہ یہ شک ہے اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ شک پر معمول ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا پتہ اس سے چلا کہ مرقات المفاتیح میں یہ شرح اس کی موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حتی یتیقن الحدث، یعنی جب تک آدمی کو یقین کامل ہو جائے کہ ہوا خارج ہو چکی ہے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی یہ جو ہوا کا خارج ہونا، اس کی وجہ سے آواز اس کی کانوں تک پہنچنا ہوا کی خارج ہونے کا، یا بو محسوس کرنا، یہ اس ہوا کی خارج ہونے کی علامات ہیں۔ ان چیزوں سے کنفرم آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا۔ باقی اگر یقین کامل اس کے علاوہ بھی ہو جاتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں علامت سمجھی جاتی ہیں۔ اسی طرح مرقات المفاتیح میں اسی طرح ہی مسئلہ موجود ہے۔ تو بات سامنے آ گئی کہ اگر کسی کو غالب ظن ہو
غالب یقین ہے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے، ہوا خارج ہو چکی ہے، تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس سے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اب اگر کسی شخص نے ایسا کرتا رہا کہ نہیں یہ حدیث مبارکہ میں نے پڑھ لی ہے، مطلق طور پر ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس حالت میں جب اس کا وضو ٹوٹ چکا تھا تو وضو تھا ہی نہیں تو نمازیں پڑھتا رہا، تو اس صورت میں اسے نمازوں کا اعادہ کرنا ہوگا۔